بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد انس اور آپ دیکھ رہے ہیں راہ جنت آفیشیل۔ دوستو آپ سے بتا دیں کہ یہ اس سیریز کا آخری پارٹ ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ نے ابھی تک جو بھی دیکھا ہے اس سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور آپ کے علم اور ایمان میں مزید اضافہ ہوا ہوگا۔ لیکن اگر آپ اس کے ساتھ ساتھ اپنی نیکیوں میں بھی اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بس ایک کام کرنا ہے کہ اس سیریز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ یہاں کسی کے ذہن میں کچھ سوال پیدا ہو سکتے ہیں، مرنے کے بعد جنت یا دوزخ میں جانا دکھائی تو نہیں دیتا، اسے کس طرح مانیں؟ اس سلسلے میں یہ جان لینا مناسب ہوگا کہ تمام الہامی کتابوں میں جنت اور دوزخ کا حال بیان کیا گیا ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جنت اور دوزخ کا تصور تمام آسمانی کتابوں اور الہامی مذاہب میں مسلم ہے۔ اسے ہم ایک مثال سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اگر اس سے کہا جائے کہ تم باہر آؤ گے تو دودھ پیو گے اور باہر آ کر تم بہت سے لوگوں اور بہت سی چیزوں کو دیکھو گے تو حالت حمل میں یقین نہیں آئے گا، مگر جیسے ہی وہ حالت حمل سے باہر آئے گا تب سب چیزوں کو اپنے سامنے پائے گا۔ اسی طرح یہ تمام جہان ایک حمل کی حالت میں ہے۔ یہاں سے موت کے بعد نکل کر جب انسان آخرت کے جہان میں آنکھیں کھولے گا تو سب کچھ اپنے سامنے پائے گا۔ وہاں کی جنت، دوزخ اور دوسری حقیقتوں کی خبر ہمیں اس سچے شخص نے دی ہے جس کو اس کے جانے دشمن بھی کبھی دل سے جھوٹا نہ کہہ سکے، اور قرآن جیسی کتاب نے دی ہے جس کی سچائی ہر اپنے پرائے نے مانی ہے۔ دوسرا سوال، دوسری چیز جو کسی کے دل میں کھٹک سکتی ہے وہ یہ کہ جب تمام رسول اور ان کا لایا ہوا دین اور الہامی صحیفے سچے ہیں تو پھر اسلام قبول کرنا کیا ضروری ہے؟ آج کی موجودہ دنیا میں اس کا جواب بالکل آسان ہے۔ ہمارے ملک کی ایک عظیم پارلیمنٹ ہے، یہاں کا ایک منظور شدہ دستور کانسٹیٹیوشن ہے۔ یہاں جتنے وزیر اعظم ہوئے وہ سب ہندوستان کے حقیقی وزیر اعظم تھے۔ پنڈت جواہر لال نہرو، شاستری جی، اندرا گاندھی، چرن سنگھ، راجیو گاندھی، پی پی سنگھ وغیرہ۔ ملک کی ضرورت اور وقت کے مطابق جو دستوری ترمیمات اور قوانین انہوں نے پاس کی وہ سب بھارت کے دستور اور قانون کا حصہ ہیں۔ اس کے باوجود اب موجودہ وزیر اعظم ہیں، ان کی کابینہ اور سرکار دستور یا قانون میں جو بھی ترمیم کرے گی اس سے پرانی دستوری دفعہ اور پرانا قانون ختم ہو جائے گا، اور اب بھارت کے ہر شہری کے لیے ضروری ہوگا کہ اس نئے ترمیم شدہ قانون کو مانے۔ اس کے بعد کوئی ہندوستانی شہری یہ کہے کہ اندرا گاندھی اصلی وزیر اعظم تھی تو میں تو ان کے ہی وقت کے دستور قانون کو مانوں گا، اس نئے وزیر اعظم کے ترمیم شدہ دستور قانون کو میں نہیں مانتا اور ان کے ذریعے لگائے ہوئے ٹیکس دوں گا، تو ایسے شخص کو ہر کوئی ملک کا مخالف کہے گا اور اسے سزا کا مستحق سمجھا جائے گا۔ اسی طرح تمام الہامی مذاہب اور الہی کتابوں میں اپنے وقت میں حق اور سچائی کی تعلیم دی جاتی تھی، لیکن اب تمام رسولوں اور الہام کی کتابوں کو سچا مانتے ہوئے بھی سب سے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور ان کی لائی ہوئی آخری کتاب شریعت پر عمل کرنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ سچا دین صرف ایک ہے، اس لیے یہ کہنا کسی طرح مناسب نہیں کہ تمام مذہب خدا کی طرف لے جاتے ہیں۔ راستے الگ الگ ہیں، منزل ایک ہے۔ سچ صرف ایک ہوتا ہے، جھوٹ بہت ہو سکتے ہیں، نور ایک ہوتا ہے، اندھیرے بہت ہو سکتے ہیں۔ سچا دین صرف ایک ہے، وہ شروع ہی سے ایک ہے، اس لیے اس کو ایک ماننا اور اسی ایک کی ماننا اسلام ہے۔ دین کبھی نہیں بدلتا، صرف شریعت وقت کے مطابق بدلتی رہتی ہے، اور وہ بھی اسی مالک کے بتائے ہوئے طریقے پر۔ جب انسان کی نسل ایک ہے اور ان کا مالک ایک ہے تو راستہ بھی صرف ایک ہے۔ قرآن نے کہا دین تو اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ یہ سوال بھی ذہن میں آ سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی اور پیغمبر ہیں اور وہ دنیا کے آخری پیغمبر بھی ہیں، اس کا کیا ثبوت ہے؟ جواب صاف ہے کہ اول تو یہ قرآن جو خدا کا کلام ہے اس نے دنیا کو اپنے سچے ہونے کی جو دلیل دی ہے وہ سب کو ماننی پڑی ہے اور آج تک ان کی کاٹ نہیں ہو سکی۔ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور آخری نبی ہونے کا اعلان کیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک پل دنیا کے سامنے ہے، ان کی تمام زندگی تاریخ کی کھلی کتاب ہے۔ اس دنیا میں کسی بھی انسان کی زندگی آپ کی زندگی کی طرح محفوظ اور تاریخ کی روشنی میں نہیں۔ آپ کے دشمنوں اور اسلام دشمن تاریخ دانوں نے بھی کبھی یہ نہیں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی کسی سلسلے میں جھوٹ بولا ہو۔ آپ کے شہر والے آپ کی سچائی کی گواہی دیتے تھے۔
جس بہترین انسان نے اپنی ذاتی زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولا، وہ دین کے نام پر اور رب کے نام پر جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ آپ نے خود یہ بتایا ہے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تمام مذہبی کتابوں میں آخری رسی کلکی اوتار کی جو پیشن گوئی کی گئی ہے اور علامت بتائی گئی ہے، وہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی کھری اترتی ہے۔ پنڈت وید پرکاش اپادھیائے کا فیصلہ۔ پنڈت وید پرکاش اپادھیائے نے لکھا ہے کہ جو شخص اسلام قبول نہ کرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دین کو نہ مانے، وہ ہندو بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ہندوؤں کے مذہبی گرنتھوں میں کلکی اوتار اور نراشنس کے اس زمین پر آ جانے کے بعد ان کو ماننے اور ان کے دین کو تسلیم کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ اس طرح جو ہندو بھی اپنے مذہبی گرنتھوں میں عقیدہ رکھتا ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے بغیر مرنے کے بعد کی زندگی میں دوزخ کی آگ، وہاں اللہ کے دیدار سے محرومی اور اس کے ہمیشہ کے غضب کا مستحق ہوگا۔ ایمان کی ضرورت۔ مرنے کے بعد کی زندگی کے علاوہ اس دنیا میں بھی ایمان اور اسلام ہماری ضرورت ہے، اور انسان کا فرض ہے کہ ایک مالک کی عبادت اور اطاعت کرے۔ جو اپنے مالک اور رب کا درد چھوڑ کر دوسروں کے سامنے جھکتا پھرے، وہ جانوروں سے بھی گیا گزرا ہے۔ وہ کیسا انسان ہے جو اپنے سچے مالک کو بھول کر در در جھکتا پھرے؟ ایمان کی ضرورت دنیا کے کاموں میں کس لیے ہے؟ ایک تو یہ کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں، جو کچھ بھی بوتے ہیں، دنیا کی اس کھیتی کو ہم آخرت میں کاٹنے والے ہیں۔ اس ایمان کی زیادہ ضرورت مرنے کے بعد اس لیے ہے جہاں سے ایمان کبھی واپس نہ لوٹے گا اور موت پکارنے پر بھی اس کو نہ ملے گی۔ اس وقت پچھتاوا بھی کچھ کام نہ آئے گا۔ اگر انسان یہاں سے ایمان کے بغیر چلا گیا تو ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ اگر اس دنیا کی آگ کی ایک چنگاری بھی ہمارے جسم کو چھو جائے تو ہم تڑپ جاتے ہیں، تو دوزخ کی آگ کیسے برداشت ہو سکے گی؟ دوزخ کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے، اور بے ایمان لوگوں کو اس میں ہمیشہ جلنا ہوگا۔ جب ان کے بدن کی کھال جل جائے گی تو دوسری کھال بدل دی جائے گی، اس طرح لگاتار یہ سزا بھگتنی ہوگی۔ انتہائی توجہ طلب بات۔ میرے عزیز قارئین، موت کا وقت نہ جانے کب آ جائے۔ جو سانس اندر ہے اس کے باہر آنے کا بھروسہ نہیں، اور جو سانس باہر ہے اس کے اندر جانے کا بھروسہ نہیں۔ موت سے پہلے مہلت ہے۔ اس مہلت عمل میں اپنی سب سے پہلی اور سب سے بڑی ذمہ داری کا احساس کر لے۔ ایمان کے بغیر نہ یہ زندگی کامیاب ہے اور نہ مرنے کے بعد آنے والی زندگی۔ کل سب کو اپنے مالک کے پاس جانا ہے، وہاں سب سے پہلے ایمان کی پوچھ تاچھ ہوگی۔ ہاں، اس میں میری ذاتی غرض بھی ہے کہ کل حساب کے دن آپ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم تک رب کی بات پہنچائی ہی نہیں گئی۔ مجھے امید ہے کہ یہ سچی باتیں آپ کے دل میں گھر کر گئی ہوں گی۔ تو آئیے محترم، سچے دل اور سچی روح والے میرے عزیز دوست، اس مالک کو گواہ بنا کر اور سچے دل سے اسے دلوں کا حال جاننے والا مان لیں اور اقرار کریں، عہد کریں، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میرے عزیز دوستوں، اپنے دل میں دہرائیے کہ میں توبہ کرتا ہوں کفر سے، شرک سے، کسی بھی طرح اللہ کا شریک بنانے سے اور تمام طرح کے گناہوں سے، اور اس بات کا عہد کرتا ہوں کہ اپنے پیدا کرنے والے سچے مالک کا سب حکم مانوں گا اور اس کے سچے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت کروں گا یا کروں گی۔ رحیم اور کریم مالک مجھے اور آپ کو اس راستے پر مرتے دم تک قائم رکھے، آمین۔ میرے عزیز دوستوں، اگر آپ اپنی موت تک اسی ایمان کے مطابق زندگی گزارتے رہیں تو پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کے اس بھائی نے کیسا محبت کا حق ادا کیا ہے۔ ایمان کا امتحان۔ اسلام اور ایمان کے باعث آپ کی آزمائش بھی ہو سکتی ہے، مگر جیت ہمیشہ سچ کی ہوتی ہے۔ یہاں بھی حق کی جیت ہوگی انشاءاللہ۔ اور اگر زندگی بھر امتحان سے گزرنا پڑے تو یہ سوچ کر سہ جانا کہ اس دنیا کی زندگی تو کچھ دنوں تک محدود ہے، مرنے کے بعد کی ہمیشہ کی زندگی وہاں کی جنت اور اس کے سکھ حاصل کرنے کے لیے اور اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے اور اس کا دیدار کرنے کے لیے یہ آزمائش کچھ بھی نہیں۔ آپ کا فرض۔ ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ ایمان اور اسلام کی سچائی ہر اس بھائی کا حق اور امانت ہے جس تک یہ حق نہیں پہنچا ہے۔ اس لیے آپ کا بھی فرض ہے کہ بے لوث ہو کر اللہ واسطے صرف اپنے بھائی کی ہمدردی میں اس مالک کے غضب، دوزخ کی آگ اور سزا سے بچانے کے لیے دکھ درد کے پورے احساس کے ساتھ، جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بھر سچائی پہنچائی تھی، آپ بھی پہنچائیں۔
آپ کو صحیح راستہ سمجھ میں آ جائے، اس کے لیے اپنے مالک سے دعا کرے۔ کیا ایسا شخص انسان کہلانے کے حقدار ہے جس کے سامنے ایک اندھا آنکھوں سے محروم ہونے کی وجہ سے آگ کے الاؤ میں گرنے والا ہو اور وہ خاموش تماشائی بنا بیٹھا ہو؟ ایک بار بھی جھوٹے منہ نہ کہے کہ تمہارا یہ راستہ آگ کے الاؤ کی جانب جاتا ہے۔ سچی انسانیت کی بات تو یہی ہے کہ اس کو روکے، اس کو پکڑ کر بچائیں اور عزم کرے کہ جب تک اپنا بس ہے وہ اسے ہرگز آگ میں نہیں گرنے دے گا۔ ایمان لانے کے بعد ہر مسلمان پر حق ہے کہ جس کو دین کی، نبی کی، قرآن کی ہدایت مل چکی ہے، وہ شرک اور کفر کی شیطانی آگ میں پھنسے لوگوں کو بچانے کی دھن میں لگ جائے، ان کے آگے ہاتھ جوڑے، ان کے پاؤں پکڑے کہ لوگ ایمان سے ہٹ کر غلط راستے پر نہ جائیں۔ بے غرض اور سچی ہمدردی میں کہی گئی بات دل پر اثر کرتی ہے۔ اگر آپ کے ذریعے ایک آدمی کو بھی ایمان مل گیا اور ایک شخص بھی مالک کے سچے در پر لگ گیا تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، اس لیے کہ اللہ اس شخص سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے جو کسی کو کفر اور شرک سے نکال کر سچائی کے راہ پر لگا دے۔ آپ کا بیٹا اگر آپ سے باغی ہو کر دشمن سے جا ملے اور آپ کے بجائے وہ اسی کے کہنے پر چلے، پھر کوئی نیک آدمی اس کو سمجھا بجھا کر آپ کا فرما بردار بنا دے تو آپ اس نیک آدمی سے کتنے خوش ہوں گے۔ مالک اس بندے سے اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جو دوسرے تک ایمان پہنچانے اور بانٹنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ایمان لانے کے بعد، اسلام قبول کرنے کے بعد جب آپ مالک کے سچے بندے بن گئے تو اب آپ پر روزانہ 5 بار نماز فرض ہے۔ آپ اسے سیکھیں اور پڑھیں، اس سے روح کو تسکین ہوگی اور اللہ سے محبت بڑھے گی۔ مالدار ہیں تو دین کی مقرر کی ہوئی در سے ہر سال اپنی آمدنی میں سے مستحقین کا حصہ زکوٰۃ کے طور پر نکالنا ہے۔ رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھنے ہیں اور اگر بس میں ہو تو زندگی میں ایک بار حج کے لیے مکہ جانا ہے کم از کم۔ اب آپ کا سر اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے نہ جھکے۔ آپ پر کفر، شرک، جھوٹ، فریب، دھوکہ دھڑی، معاملے کی خرابی، رشوت، قتل ناحق، پیدا ہونے سے پہلے یا پیدا ہونے کے بعد اولاد کا قتل، کسی پر غلط الزام لگانا، شراب، جوا، سود اور حرام گوشت کھانا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حرام کی ہوئی چیز منع ہے، اس سے بچنا چاہیے اور اللہ کی پاک اور حلال بتائی ہوئی چیزوں کو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے پورے شوق سے کھانا چاہیے۔ اپنے مالک کے ذریعے دیا گیا پاک کلام قرآن مجید سمجھ کر پڑھنا ہے اور پاکی اور صفائی کے طریقے اور دینی معاملات سیکھنے ہیں۔ سچے دل سے دعا کرنی ہے کہ اے ہمارے مالک، ہم کو، ہمارے دوستوں کو، خاندان کے لوگوں کو اور رشتہ داروں کو اور اس روئے زمین پر بسنے والی پوری انسانیت کو ایمان کے ساتھ زندہ رکھ اور ایمان کے ساتھ ہی اپنے پاس بلا، اس لیے کہ ایمان ہی انسانی سماج کا پہلا اور آخری سہارا ہے۔ جس طرح اللہ کے ایک پیغمبر ابراہیم علیہ السلام جلتے ہوئی آگ میں اپنے ایمان کی بدولت کود گئے تھے اور ان کا بال بھی باقی نہ ہوا تھا، آج بھی اس ایمان کی طاقت آگ کو گل اور گلزار بنا سکتی ہے اور سچے راستے کی ہر رکاوٹ کو ختم کر سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو، ہم سب کو ہدایت دے، آمین۔ آپ کا بھائی مولوی محمد کلیم صدیقی۔